بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، مسلمانوں کا بڑا شاندار ماضی ہے، ہمیں اپنی تاریخ پر فخر ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بہترین دور وہ تھا جب اللہ کے آخری رسول ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور، پھر ان کے بعد خلافت راشدہ کا دور بہترین دور تھا۔ عدل و انصاف کا نظام، کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے، اقلیتوں کے ساتھ رواداری، بہترین دور تھا۔ پھر ان کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ، اس دوران مسلمانوں کو عروج و زوال آتا رہا۔ پھر مسلمانوں کے آپس کے خلفشار نے، انتشار نے مسلم ریاستوں کو کمزور کر دیا، جس کا فائدہ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے اٹھایا۔ منگولوں نے ایک ایک کر کے مسلم ریاستوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، پھر اسی راکھ سے سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ مسلمانوں کو ایک بار پھر عروج ملا۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف کی بنیاد پر 3 براعظموں پر سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن جب سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، مسلمانوں کو پھر سے زوال آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تقریباً 56 سے زیادہ مسلم اسٹیٹس ہیں دنیا میں، مسلمانوں کے اپنے ممالک ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے باوجود مسلمانوں کی وہ وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں یہودی اور عیسائی وہ پاور میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، مڈل ایسٹ کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، اور دیکھیں ایشیا کے مسلمان جو ہیں وہ طاقتور ہیں، بہترین نیشنز ہیں، مسلمان جو ہیں وہ بہادر ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے، لیکن ہماری اپنی غلطیاں، ہماری آپس کی تفرقہ بازی، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک نے، امریکہ نے، چائنا نے جتنی ترقی کی ہے، بدقسمتی سے ہم اس لیول پر نہیں ہیں۔ ہمارے دیکھیں کہ میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی تاریخ پر فخر ہے، لیکن اگر ہم صرف طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، سلطنت عثمانیہ کی مثالیں دے دے کر تاریخ پڑھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج کے دور میں اگر ہم نے غلبہ پانا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر چلتے ہوئے غور و خوض کرنا پڑے گا، دنیا میں ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی ہماری حکومت، خاص طور پر اگر میں اپنے وطن عزیز کی بات کروں، پاکستان کی بات کروں، تو ہمارا تعلیمی جو ایک تو ہمارے ملک میں تعلیمی ایک نہیں ہے، یعنی ہم نے خود اپنی نیشن کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ تعلیم تمام لوگوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے ایک نہیں ہے، تعلیمی سسٹم ایک نہیں ہے۔ اگر تعلیمی سسٹم ایک نہیں ہے، ہم بچوں کو ایک جیسی ایجوکیشن نہیں دے رہے، تو ہم ایک نیشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں کہ اگر ہم صرف تاریخ پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے رہیں، اپنے ماضی کی باتیں یاد کر کر کے سناتے رہیں، سنتے رہیں، اور اسی کو پڑھ پڑھ کے ہم اپنے آپ میں محو رہیں، خوش ہوتے رہیں، تو صرف یہ تو کافی نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج غلبہ پانا ہے تو بھئی ہمیں آج کے تقاضوں کے مطابق، اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، سائنس و ٹیکنالوجی میں ہمیں ترقی کرنی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیں کہ ہمارا سسٹم دیکھیں، ہماری جو طور طریقے دیکھیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، ہر لحاظ سے پیچھے ہیں، اور صرف ہم تاریخ پڑھ کر ترقی نہیں پا سکتے۔ اگر ہم نے دنیا میں عروج پانا ہے، ایک بہترین نیشن بننا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج دیکھیں کہ گوگل، یوٹیوب، فیس بک، مسلمان اس سے پیسہ کما رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں
کن کی ایجاد کردہ ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم انگریزوں کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اچیو کرنی پڑیں گی. ہمیں ہر میدان میں علم میں آگے جانا پڑے گا. اور تعلیم پر ہم کتنے سیریس ہیں یہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے اور صرف ہم تاریخ پڑھ پڑھ کر خوش ہوتے رہیں گے، ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیڈرز، پولیٹیشنز یہ نیشن کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ہمارے پولیٹیشنز وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، اپنے چھوٹی چھوٹی ان کی اپنی مفادات کی خاطر یہ نیشن کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. خاص طور پر میں پاکستانی پولیٹیشنز کی بات کروں گا. اور یہ لوگوں کو دور کر رہے ہیں. یعنی آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک تو تعلیمی سسٹم دیکھیں اور دوسرا پھر دیکھیں کہ ہم بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں. کیا ہم بچوں کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ چائنیز پیپل دیکھیں، جاپنیز دیکھیں، امریکن دیکھیں، ادھر یورپین وال کے لوگ دیکھیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنے آگے جا چکے ہیں، اور اس کے برعکس ہمارا معاشرہ دیکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نکمے ہیں، بہترین لوگ ہیں، ہمارے بچے بھی کسی سے کم نہیں، لیکن جب ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی، ان کو وہ مواقع فراہم نہیں ہوتے، تو ان کا پھر وہ سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. صرف اگر ہم اپنی نیشن کو سٹوریاں سناتے رہیں اور ہمارے ماضی کی داستانیں سنا کر ان کو سلاتے رہیں تو صرف یہ کافی نہیں ہے. ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.